اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم، شعبان اور حرمت والے مہینوں کے روزوں کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہوتا ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اللہ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف اور فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کی شروعات بھی ہوتی ہے۔ باقی حرمت والے 3 مہینے ہیں، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ ماہ محرم کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزوں کو دوسرے نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ بے شک آپ شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ کچھ دنوں کو چھوڑ باقی تمام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ بیان ہوئی ہے کہ اس مہینے میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو آپ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ جب آپ کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوں تو آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ نسائی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے حکم یہی ہے کہ آدھا مہینہ میں تو وہ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن شعبان کے آدھے دوسرے میں انہیں روزہ رکھنے سے روک دیا گیا ہے، تاکہ ان کی قوت رمضان کے فرض روزوں کے لیے موجود رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی قوت زیادہ حاصل تھی، اس وجہ سے روزہ آپ کے لیے کمزوری کا باعث نہیں ہوتا تھا، اسی لیے آپ صوم و سال یعنی بنا افطار کیے روزے رکھنے کا بھی اہتمام کر لیتے تھے، لیکن اپنی امت کو اپنے صوم و سال سے منع فرما دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔